وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ایک شہر تھا, ہمارے ریسورسز تھے, ہمارے بارڈرز, وہ ہمارے ساحل تھے, اور ہمارے جو مچھلیوں کا کاروبار تھا وہ آپ نے دے کے جو ہے نا چائنیز کو دے دیا, اور اس میں آپ نے جو ہے نا وہ فوجی ملا دیے اپنے مفادات میں. دہشت گردوں کی تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پی این ایس صدیق پر حملے. ان کو بیسک نیڈ ہی نہیں مل رہی. جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ غدار ہیں, آپ ملک کے خلاف. آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہ جو شارٹ ٹرم فیصلے ہوتے ہیں, لانگ ٹرم چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہ دستی یہ کر دیا, وہ کر دیا, ایکشن لے لیا, یہ دیکھیں جی وہ مہم چلا دی, وہ سوشل میڈیا پہ خبر دے دی, اس کو بوتل کر دیا, اس کو نکال دیا, پھر کیا ہوگا آگے؟ پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. راہ کی انوالومنٹ وہ کہہ دیتے ہیں کہ راہ کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ راہ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, یا خود ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اپنی اس بات کو مطلب چھپانے کے لیے, اس خامی کو چھپانے کے لیے ہم الزام لگا دیں کسی پہ, جی راہ کی سازش ہے, اسرائیل کی سازش ہے, امریکہ کی سازش ہے. حملہ ہوا ہے, تربت علاقہ ہے, اس کا ایئرپورٹ ہے, اس کے پاس ہیڈ کوارٹر ہے نیول, وہاں پہ یہ اٹیک ہوا. Pakistan's second largest naval air station PNS Siddiq in Turbat is under attack. جو وہاں کے لوکلز بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ سے زیادہ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں بھی آئی تھی وہ, لیکن ہم نے کیا کیا ہے, ہماری ریاست نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا. ہمارے کاکڑ صاحب نے کہا کہ یہ تو جی دہشت گرد ہیں, یہ تو انڈیا کے ایجنٹ ہے. بھائی ہم کس کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دے کر اپنی ہی تباہی کرتے رہیں گے. نمسکار دوستو, جے ہند. پاکستان میں آئے دن بمباری اور پاکستانی ملٹری کو مارا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان کے پرانت بلوچستان کے گوادر پورٹ پر ایک آتنکی حملہ ہوا تھا, اور اب بلوچستان میں استھت پاکستان کے سب سے بڑے نیول ایئر اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے. میڈیا رپورٹس کی مانے تو یہ حملہ بلوچستان کے تربت میں استھت پی این ایس صدیقی نیول اسٹیشن پر ہوا ہے. ہتھیار بند آتنکیوں نے نوسینا کے اسٹیشن کو نشانہ بنا کر حملہ کیا, اور کئی جگہ پر وسفوٹ کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں. اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی کے بریگیڈیئر نے لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لڑاکوؤں نے ایئر اسٹیشن میں گھس کر تاڑ توڑ بمباری اور فائرنگ کی ہے. اب جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ بلوچستان لبریشن آرمی کون ہے, تو ان کو بتا دیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی پاکستان کے بلوچستان میں چین کی انویسٹمنٹ کا وروଧ کرتی ہے, اور ساتھ ہی پاکستان پر ان کے چھیتر میں پائے جانے والے خنج پدارتھ کا کھنن کر کے ان کا شوشن کرنے کا آروپ بھی لگاتی ہے. اور اس چیز کا وروଧ کرنے کے لیے بلوچستان لبریشن آرمی آئے دن پورے پاکستان میں کوہرام مچاتی رہتی ہے, کبھی فائرنگ کر کے تو کبھی بمباری کر کے. اور اس حملے کے بعد تربت کے ضلع سواستھ ادھیکاری نے اسپتال میں آپتکال لگا دیا تھا. جو ڈاکٹر چھٹی پر تھے انہیں ارجنٹ میں اسپتال بلا لیا گیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ 5 چائنیز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے شانگلہ, وہاں پہ. اس سے پہلے ہم نے نیوز دیکھی آج صبح کہ پاکستان کے اندر جو ایک علاقہ بلوچستان کا ہے, وہاں پہ بھی ایک نیول ایئر بیس جو تھی وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے. اور یہ پرٹیکولرلی آپ سمجھ لیں کہ ایک نیول ایئر بیس جو تربت کے قریب تھی, اور منڈے نائٹ کو, کل رات کو اس پہ حملہ ہوا, جس پہ گن فائرز اور کافی زیادہ ہوا. اور یہ اٹ ٹیلز کہ یہ جو آرمڈ دہشت گرد ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ایک فل فلیج انہوں نے ایک ملیٹنٹ آپریشن جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ قسم کے ملیٹنٹ گروپس ہیں جن کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا گروپ نہیں ہے. آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں بلوچ انسرجنٹس ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں داعش خراسان ہے. سو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اپروچ ہے وہ کوئی اتنی کمپریہنسو نہیں ہے جتنی شاید ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ افغانستان کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تحریک طالبان پاکستان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا, جو کہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. جسے وہ کہتے ہیں نا, اب یہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اور جو کاؤنٹر انسرجنسی رسپانسز ہیں, اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ یہ ایڈ ہاک رہے ہیں, انکنسسٹنٹ رہے ہیں, اور یہ ایک نیا انٹرنل سیکیورٹی فریم ورک جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے if we really want things to improve. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دہشت گرد جماعتوں کو. ایک حصہ تو وہ ہے جن کو آپ فیتھ بیس ملیٹنٹ گروپس کہتے ہیں, اور دوسرا حصہ وہ ہے
جن کو آپ ایتھنک جو ملیٹنٹس ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی ختم نہیں ہونے والا. یہ جسے کہیں گے 2023 بڑا خطرناک پاکستان کے لیے رہا ہے. ٹی ٹی پی کے اٹیک بڑھ گئے تھے. آپ کو پتہ ہے چترال کے اندر انہوں نے ایک فل فلیج حملہ کر دیا تھا پاکستان کے اوپر, جس میں وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کا کسی علاقے کو کیپچر کر لیں, اور تاکہ جب کسی علاقے کو کیپچر کریں تو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ جناب ہمارا کنٹرول ہے, اور افغان طالبان کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تو پاکستان کے اندر موجود ہیں. یہ ایک دس از another جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انٹرسٹنگ ایک آبزرویشن سمجھی جا رہی ہے. اور دیکھیں ٹی ٹی پی جو تحریک کسی بھی گروپ کے پاس کوئی ٹیریٹوریل کنٹرول نہیں ہے. سو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو آپ انسرجنٹ گروپ کہہ سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک انسرجنٹ گروپس ہیں وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں, اپروچ جو ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں داعش خراسان کی بات ہے. جو داعش خراسان ہے یہ ایک سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ بھی نہیں ہیں, اور یہ طالبان کے بھی خلاف ہیں, یہ امریکہ کے بھی خلاف ہیں, یہ افغانستان تھوڑی دیر پہلے مطلب لیٹ نائٹ یہ حملہ ہوا ہے. تربت علاقہ ہے, almost 150 kilometer away from Gwadar and the part of the Makran division. یہ ایریا ہے, اس کا ایئرپورٹ ہے, اس کے پاس ہیڈ کوارٹر ہے نیول. وہاں پہ یہ اٹیک ہوا اور 4 لوگوں نے یہاں پہ گھسنے کی کوشش کی, لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ گھسنے کی کوشش کی, بٹ جو وہاں کے لوکلز بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ سے زیادہ فائر ایکسچینج ہوا, اور اس کے ساتھ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں بھی آئی. کیا ہوا اور بیسیکلی ابھی یہ ہو کیا رہا ہے؟ گوادر میں ہو, تربت میں ہو, جیونی میں ہو, پسنی میں ہو, یا پھر اس ایریا میں جو ساؤدرن بلوچستان کہلاتا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ بی ایل اے کا مجید برگیڈ اس کی رسپانسبلٹی بھی کلیم کر رہا ہے. خیر, اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا, بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بات ہم کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان کی, پاکستان کا سب سے بڑا پروونس, سی پیک کا دل جس کو کہا جاتا ہے گوادر, اس میں واقع ہے, ساؤدرن بلوچستان میں واقع ہے, اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ایریاز ہیں وہاں پہ حالات کافی خراب نظر آ رہے ہیں اس وقت. جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کانوائز وغیرہ یا پھر پیٹرولنگ ہوتی تھی اس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے, لیکن اب لاسٹ تقریباً 1 یا 1.5 سال سے بی ایل